لوں نہیں معلوم. یہ رات کی آخری نماز میں دعائے قنوت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ قنوت کے معنی نہیں معلوم. اسی طرح وتر کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم. تو قضاء و قدر، تقدیر، اس حوالے سے بھی معلومات نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں کہنے سننے میں غلطی کر جاتے ہیں. تقدیر پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ، ایمان کی صفتوں میں ہم یہ بات مان چکے ہیں. ہم جب ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو یہ زبان سے بھی کہتے ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ ہر اچھی بری تقدیر پر میں ایمان لاتا ہوں. اب اس کے حوالے سے جو باتیں کرنی ہیں ان میں کیا کیا آتا ہے. قسمت حصے کو کہتے ہیں، نصیب حصے کو کہتے ہیں. قدر کے ایک معنی ویلیو کے ہوتے ہیں، قدر کے ایک معنی مقدار کے حوالے سے ہوتے ہیں، قدر کے ایک معنی تنگی کے حوالے سے ہوتے ہیں. کئی معنی ہمیں ملتے ہیں. انسان کے لیے اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کا جو موت ہے، حیات ہے، نیک بختی ہے، بدبختی ہے، رزق لکھ دیا گیا. میں اس حوالے سے ایک موٹی بات ابتدا میں ہی کرنا چاہتا ہوں، سوال بعد میں آئیں گے. پہلا ایک جملہ یاد کر لیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. توجہ سے سنیے گا. میں جو کچھ کرتا ہوں، میں انسان، آپ، میں، سب انسان جو کچھ کرتے ہیں، ہمارا ہر قول فعل ہمارے ارادے کے حوالے سے ہوتا ہے. ارادہ، اختیار، یہ دو لفظ یاد کیجئے. ارادہ اور اختیار. جتنا میرے پاس ہے، اس پر بحث نہیں کہ کتنا ہے، جتنا ہے، ارادہ اور اختیار، میں اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں. اچھا کروں گا جزا پاؤں گا، برا کروں گا سزا پاؤں گا، کیونکہ میرے ارادہ و اختیار کے مطابق ہے. میں نے جو کیا ہے اپنے ارادہ و اختیار سے کیا ہے، تقدیر پڑھ کر نہیں کیا. لوح محفوظ پر لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کیا. میں تقدیر کو الزام کیوں دیتا ہوں؟ لکھا ہی ایسا تھا، ایسا ہی ہونا تھا. کیا مطلب کہ مجھ پر کوئی ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی؟ نہیں. ہم جو کرتے ہیں ہمیں ارادہ و اختیار ملا ہے، علم ملا ہے، پہچان ملی ہے، تمیز ملی ہے، رہنمائی ملی ہے، گائیڈنس ملی ہے. پھر ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اچھائی میں استعمال کرتے ہیں جزا ملتی ہے، برائی میں کرتے ہیں سزا. تو ہم تقدیر کو کبھی مورد الزام نہیں، جی چونکہ لکھا ایسا تھا، نہیں. میں نے وہاں سے پڑھ کر نہیں کیا. میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار اور جواب دہ ہوں. اتنی بات سمجھ لی. اب آپ سوال بھی کیجئے اور سمجھیے بھی، لیکن پہلے یہ بات ذہن نشین. اچھا، ایک کالر ہے پہلے. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے، ان سے سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں احسن مقصود بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی پوچھیں. علامہ صاحب، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مطلب ہر ایک چیز تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، جو انسان نے پیدا ہونے سے مرنے تک کرنا ہے وہ مطلب لکھا گیا ہے. اگر انسان ایک جرم کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کے اوپر پکڑ ہوتی ہے، اس کو گناہ کی سزا ملتی ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی تھی کہ یہ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرے گا، اس پہ پھر پکڑ کیسی، اس پہ پھر سزا کیسی؟ اس کے بارے میں روشنی ڈالتے گا. آسان جواب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. کوئی شخص چوری کرے،
اور چوری کر کے یہ کہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا، تو میں نے چوری بھی کی ہے تو اللہ کے حکم سے کی ہے، پھر مجھے پکڑ کیوں رہے ہو، مار کیوں رہے ہو؟ تو اس کو جواب دیں گے جس اللہ کے حکم سے تو نے چوری کی ہے اسی اللہ کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. زبردست. مسئلہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے جی بہت. ویسے علامہ صاحب ابھی آپ نے تقدیر سے مراد کیا ہے یہ بتائیں. تو تقدیر کی اقسام بھی ہوں گی، تو اگر ہمارے ناظرین کے لیے تقدیر کی اقسام جو ہوتی ہیں کہ تقدیر معلق اور میں نے جو اب تک تھوڑا بہت بتایا نا آپ کو، اندازہ، تنگی، ویلیو، حصہ، اس کے مختلف معنی اس کے ذکر آئے ہیں. تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذالک تقدیر العزیز العلیم قرآن میں ہے، یعنی سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک مقرر کر دیا گیا. تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، یہ دو. مبرم ہم کہتے ہیں اٹل، جو بدلنے والی نہیں، اور معلق یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یعنی بندے کے لیے اسباب دعا کریں گے بدل جائے، تو وہ دعا کرنا بھی اسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو یہ ہوگا. مگر پھر وہی کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہاں یہ لکھا ہوا ہے، میں تو اپنے ارادے سے کر رہا ہوں نا. میں اس چیز کو کیوں بھول جاتا ہوں؟ میں نے ایک لباس پہنا ارادے سے، میں نے کسی کو سلام کیا ارادے سے، کسی نے کسی کو قتل کیا ارادے سے. تقدیر کو کیوں کہتے ہیں کہ ایسا تھا؟ میں اپنا ارادہ، اس کو یاد رکھوں. اچھا اسی میں اگر ایک اور کالر ہے ماسد کے ساتھ. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی احمد صاحب سوال کیجیے. میں علامہ صاحب سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ جیسے کہ اکثر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے، لیکن محنت کرنے سے یا انسان کے اچھے عمل سے کیا ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ اسلام میں اس چیز کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے؟ صحیح. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں پھر جواب دیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے گا. ہاں جی، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ فرائض نمازوں میں جو فرض اور واجبات ہوتے ہیں، ہمیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہیں اور اگر نفل نہ ادا کیے جائیں تو ہماری نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ چاہتے ہیں. اچھا اپنا نام اور اپنا شہر کا نام ضرور بتا دیجیے گا. کالر ڈراپ. اچھا ٹھیک. اچھا علام صاحب، یہ جو پہلے والے کالر نے جو بات کی بدل سکتی ہے نہیں بدل سکتی، تو میں چاہوں گا اسی میں ہم تھوڑا سا اور ایڈ کریں کہ جد و جہد بھی کی جاتی ہے. بہت سے شاعر بھی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ خودی کو کر بلند، تو اس حوالے سے بھی. اور اگر وہ کوئی اچھی جد و جہد کرتا ہے تو کیا وہ اس مقام تک پہنچے گا؟ تو وہ تقدیر میں تبدیلی کے بعد پہنچے گا یا وہ بھی اس کے لیے لکھا ہوا تھا تو اس نے جد و جہد کی ہو؟ میں نے ایک بنیاد قائم کی تھی، شاید اس لیے کہ لوگ سمجھ جائیں گے. آپ کسی وقت بھی ارادے اور اختیار سے خالی نہیں ہیں، اور آپ کے لیے اسباب یعنی جو انسٹرومنٹس ہیں، ریزنز ہیں، آپ کے سورسز ہیں، سب آپ کے ارد گرد ہیں موجود. آپ ان کو یوٹیلائز استعمال کر سکتے ہیں. منع بھی نہیں ہے. مثلا بیماری آ گئی ہے تو یہ نہیں کہا کہ کچھ علاج نہ کرو. ٹھیک. چوٹ لگ گئی ہے تو یہ نہیں کہا کہ اس پہ چیر پھاڑ کر کے کوئی طریقہ علاج. طب نبوی پوری کتاب جمع کر کے بنا دی گئی ہے. جی جی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دوائیں، لازمی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلا اس سے بہتر بلکہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک ہو ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کچھ نہیں، میں سیدھا سوال کرتا ہوں، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت. کہ آپ کے گھر میں چیک آ جاتا ہے کہ جاؤ بینک سے بنا لو؟ محنت کرنی پڑتی ہے. میں
آپ بیج لیتے ہیں، زمین میں بوتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، فصل کو سنبھالتے ہیں، کٹائی کرتے ہیں، چھٹائی ہوتی ہے، دانے نکلتے ہیں، اس کو پھر 10 ہاتھوں میں بیچ کے، کیونکہ سب نے کھانا ہے، سب کا اس میں بندھا ہوا ہے ہمارے ہاں. تو یہ طریقہ نا کہ 10 قسم کے اس میں بیچ میں لوگ آئیں گے، ان کا بھی پھر جا کے ہماری قیمت بنے گی کہ ہمیں ملے گا. تو یہ سارا پروسیس کیا بتاتا ہے؟ میں اگر محنت کو اور اپنے اس عمل کو کچھ اہمیت نہیں دے رہا ہوں تو میں تو نہیں حاصل کر سکتا. قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، میرے لیے وہی ہے جس کے لیے میں کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا، ہم وہ پڑھ نہیں پائے، نہ پڑھ سکتے ہیں، ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، اور اللہ والے ہیں جن کے لیے وہ خصوصیات ہے. عام آدمی پڑھ نہیں سکتا تو وہ ارادہ نہیں کرے گا. بھئی آپ کیوں جا کر کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کوئی ڈپلومہ کیوں لے رہے ہیں؟ الیکٹریشین، پلمبنگ، یہ سب کچھ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ نرسنگ کا کورس ہے، ڈاکٹری پڑھی جا رہی ہے، جناب وہ لا پڑھ رہے ہیں، وکالت پڑھ رہے ہیں، تو کیوں؟ اسباب ہیں یہ نا، ذریعے ہیں. تو آپ نے محنت کرنی ہے، آپ کو دانا ملے گا، اس کو آپ کو پیسنا ہے، آٹا بنانا ہے. اب یہ کہ اس میں سے آپ 10 چیزیں الگ نکال دیتے ہیں اور روٹی کس چیز کی بناتے ہیں وہ آپ کا ہے. آپ کو دودھ کے لیے گائے ملی ہوئی ہے، اب آپ انجیکشن لگائیں اسے، یا آپ اسے غلط چارہ دیں، یا اسے بیمار کر کے لیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا ارادہ اختیار ہے. لیکن محنت تو کرنی ہے، اور محنت سے بہت کچھ. اور ہمیں تو بتایا الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. بے شک اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ دعا تقدیر کو کیسے بدل سکتی ہے. ایک کالر ہے، ان سے سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ مبارک جان لواری ٹنل سے. اچھا اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے کیونکہ آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کو. اچھا محترمہ، میں نے پوچھنا ہے کہ یہ تقدیر معلق جو ہوتا ہے اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے، یعنی یہ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ صحیح، ٹھیک، شکریہ. ابھی ہم اسی طرف آ رہے تھے کہ کیسے تقدیر کو ہم بدل سکتے ہیں دعا سے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. وہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. تو ہم اس کے بتائے ہوئے، اس کے تعلیم کیے ہوئے احکام اور ہدایات پر ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ خود اس کا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو. کیوں مانگنے کے لیے کہا گیا جب لکھ دیا ہے؟ ٹھیک ہے. چلو ہم صاحب یہ آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے تدبیر کے حوالے سے بھی، تقدیر اور تدبیر. تو کسی امر کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ اہل معرفت ہوتے ہیں وہ تدبیر، تو کسی امر کی تدبیر کرنا تقدیر کے خلاف ہے؟ جیسے لوگ پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، آپ کے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کافی اس کے اوپر ذکر کرتے رہتے ہیں، لوگ ہاتھ دیکھ کر اور اسی طریقے سے کافی اور چیزیں بتاتے ہیں. تو اس بارے میں ہمارے دین کے کیا رہنمائی فرمائی؟ یہ جو عام لوگوں کا ہے، یہ جو پومسٹ وغیرہ جو بتاتے ہیں، ان کو تو میں کاؤنٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. ہارسکوپ والے ہیں، یہ آپ کا دن آج کیسا گزرے گا، ہفتہ کیسا، میں ان پہ بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ مومن کا کام نہیں ہے. علامہ اقبال کو ہی پڑھ لو. ٹھیک. کافر ہے تو کیا ہے؟ پھر ہے تو مندر میں جا مسجد نہیں تو کس پہ کرتا ہے بھروسہ؟ شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو خود شمشیر الہی. بے شک یہ بھی ہے. اور وہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. بے شک. یہ علامہ اقبال بھی، چلیں آپ کہیں کہ جی کوئی مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، تو وہاں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی ہے. اس کو پہلے سمجھیں. تدبیر مجھے اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، مگر بھروسہ تدبیر پہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ رب تعالیٰ پہ کرنا ہے. بے شک. مثلاً
مجھے اپنی جان کی حفاظت، جس کو آپ سیلف پروٹیکشن کہتے ہیں، ہتھیار رکھنا گورنمنٹ اجازت دیتی ہے، لائسنس لو۔ ایک زمانے میں لوگ تیر و تلوار رکھتے تھے، کمانے رکھتے تھے، نیزے بھالے، ڈنڈے رکھتے تھے، خنجر رکھتے تھے۔ آج کل آپ کے یہاں جدید اسلحہ آ گیا، اس میں روز بروز اور نئی چیزیں آ رہی، اس کے لیے ہم لائسنس لے کے رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ جو لائسنس لیا اور اسلحہ لیا، یہ کیا ہے؟ تدبیر۔ لیکن جب وقت آئے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ کسی کے سامنے کوئی صورت، آپ کا ہاتھ ہی نہیں وہاں تک پہنچ رہا، یہ تقدیر ہے۔ آپ اس تک، یعنی اس کو، بلکہ اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہو گیا تو کہیں وہ میرے لیے مسئلہ نہ بن جائے، جی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی میں نے دوا لی، دوا میں شفا رکھنے والا اللہ، دوا خود شفا نہیں دیتی، بے شک اللہ چاہے گا تو وہ شفا کرے گی، رکھی ہے اس میں تاثیر۔ میں نے دوا لی ہے، کھائی، نہیں ہوا اثر، یہ تدبیر تھی، اثر نہیں کیا، وہ تقدیر تھی، بے شک، ٹھیک ہے۔ میرے سامنے پانی رکھا ہوا، میرا ہاتھ نہیں پہنچا، میں نے کوشش کی، نہیں پہنچ پایا۔ تو بعض جگہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کمزوری کو تقدیر کہہ دوں، یہ سمجھنا ہوگا میں نے کیا پوری طرح جو کرنا تھا وہ کیا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام، پورا کرنا اللہ کا کام۔ ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور موضوع ہے ہمارا تقدیر، اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس حوالے سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ بھی جو دوسرے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں ان کے بھی جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ابھی بریک میں ایک کال آئی تھی لنڈن سے، جس میں سلمہ ادریس صاحبہ نے یہ پوچھا کہ اعتکاف میں وہ بیٹھنا چاہتی ہیں تو کیا وہ گھر میں بیٹھیں گی یا مسجد میں بیٹھیں گی، کچھ وہ کنفیوز تھی، تو اس کا بھی جواب ابھی دیتے ہیں۔ اور ویسے ہم اعتکاف کے موضوع پہ ایک پورا پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، تو اس میں اور بھی زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک کالر ہیں، ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں، پھر جواب لیتے ہیں علامہ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں راشد اذکر ہوں ابو ظبی سے۔ جی جی سوال کیجیے۔ مجھے میرا مولانا صاحب سے سوال تھا، ابھی تقدیر اور اختیار کے بارے میں مولانا صاحب نے ماشاءاللہ بڑے آسان فہم انداز میں سمجھایا۔ اصل میں ایک سچویشن اور کوشچن ایسے ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ اسے کلیئر نہ ہو کہ یہ چیز اس کے اختیار میں ہے یا اس کی تقدیر میں ہے۔ مثال ایسے ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی وجہ بتائے بغیر جاب سے فارغ کر دیا جائے تو وہ اسے کیا سمجھے کہ یہ اس کے اختیار میں تھا یا اس کے تقدیر میں تھا؟ اچھا صحیح، چلیں بہت شکریہ۔ ایک اور کال ہے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ حبیب بول رہا ہوں گجرانوالہ۔ جی جی حبیب صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ نے ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ علامہ صاحب سے کہ تقدیر کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ ایگزام جائے گا تو پھر پتہ چلے گا نا کہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، یا دوسری صورت میں ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ شادی نہیں کرتا تو کس طرح کہہ سکتا ہے جی میری تقدیر میں اولاد ہی نہیں ہے؟ وہ شادی کرے گا تو اس کے بعد جا کے پتہ چلے گا نا کہ اس کی تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اچھا صحیح، چلیں بہت شکریہ۔ پہلے سوالوں کے جواب لے لیں ان کے۔ میں پھر لوگوں سے یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم کی دولت سے نوازا ہے، غور کیجئے، توجہ دیجئے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت کا اظہار ہے۔ مجھے اس رب نے بنایا بے دست و پا نہیں، بے کا مطلب بغیر، دست کہتے ہیں بازو کو، پا کہتے ہیں پاؤں کو،
ہاتھ پاؤں کے بغیر نہیں بنایا، اور ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو اختیار بھی دیا ہے، قوت بھی دی ہے، ان کو استعمال کرنے کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اس کے باوجود میرے پاس ارادہ و اختیار ہے، میں چاہوں تو اس ہاتھ کو پیار سے ملا لوں، اور چاہوں تو کیا گھونسا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، مکہ بنا کے دکھاؤں۔ یہ میرا اختیار ہے، میرا ارادہ کہ میں چاہوں تو اسی ہاتھ سے نیکی پھیلاؤں، اور چاہوں تو اسی ہاتھ سے قتل و غارت کروں، برائی پھیلاؤں۔ مجھے سمجھنا ہے انسان کے ساتھ اس کے اعمال، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ اعمال ہمارے سامنے اسی وقت آتے ہیں، کچھ دیر سے، کچھ آخرت میں۔ نوکری ہے میری، مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہوگی، میں نے کہیں نہ کہیں کچھ نامناسب کیا ہو سکتا ہے میں جو کر رہا ہوں میرے لیے اس سے بہتر ہو آگے، وہ تو میں تقدیر کہہ سکتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنے اعمال پر توجہ کیوں نہیں دیتا؟ ہمارے ہاں تو رواج ہے، یار میں نے وہ ٹھنڈا پی لیا تھا اس لیے زکام ہو گیا، وہ میرا پاؤں جو ہے وہ گیلا تھا اور میں نے وہاں رکھ دیا تھا، اس وجہ سے مجھے چھینک آ گئی۔ ان باتوں پہ تو یوں کرتے ہیں، اور جہاں مجھے نوٹ کرنا چاہیے کہ میں نے کہاں جھوٹ بولا تھا، کہاں غیبت کی تھی، کہاں برائی کی تھی، اس کی وجہ سے یہ اس پہ دھیان ہی نہیں ہے میرا، وہاں میں تقدیر کو لے آتا ہوں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت پیاری بات کی ہے، بالکل صحیح۔ اچھا یہ جو خاتون کا سوال تھا اعتکاف کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ مساجد میں اعتکاف خواتین کو نہیں کرنا چاہیے۔ خاتون کے لیے اسلامی تو وہ دین ہے جس نے اس کو عزت دی ہے، نہیں چاہتا اسلام کہ اس کی طرف کسی کی میلی نگاہ اٹھے۔ مسجدوں میں آنے سے اسی لیے ان کو منع کیا گیا، تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ تو عورتیں گھر میں ایک گوشہ بنائیں گی، وہاں بیٹھیں گی اور اسی گوشے میں رہیں گی، پورے گھر میں گھومتی نہیں رہیں گی۔ اعتکاف کا مطلب دنیا سے الگ ہونا، ایک ہوتا ہے روزہ، اس میں کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اعتکاف میں میل ملاپ چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ کا دروازہ پکڑنے والی بات کہ جب تک بخشش نہیں ملے گی میں نے نہیں اٹھنا۔ تو عورتوں کے لیے گھر میں، ہاں اگر کوئی ایسا علاقہ ہے اور وہاں عورتوں کے لیے ایسا انتظام کیا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کے اندر کوئی سلوک اتفاق، لیکن میں اس کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود گھر میں بیٹھیں۔ اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں سورہ واللیل میں جو ہے ایک آیت ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ جس نے خیرات کی اور اللہ سے ڈرا اور اسلام کو سچا جانا، اس پر ہم نیکی کو کرنا آسان کر دیں گے۔ تو کیا مطلب جب نیکی کا آسان کرنا جو یہاں پر کہا گیا، اس سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے رہتے ہیں تو گویا وہ اپنی تقدیر میں بہتری پیدا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ رب تعالیٰ کی ہم پر ایک مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بنا کر، ہمیں بہت ساری عزت دے کر، ہمارے لیے ہر کوشش میں ثواب بھی رکھ دیا ہے تاکہ ہمارا شوق بڑھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے یہ بتائیں رب کو میرا سب کچھ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ بے شک معلوم ہے، وہ میری ہر ضرورت کو جانتا ہے، وہ میری ہر بات کو جانتا ہے جو شاید میں خود نہ جانتا ہوں، اس کے باوجود وہ مجھے کہتا ہے مانگو، یہ کرو، یہ کرو۔ تو اتنی آسانیاں میرے لیے ہیں تو میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں بیٹھ گیا ہوں بحث میں مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے میں رب کو راضی کر سکوں اور اپنی زندگی کامیاب بنا سکوں۔ میرے لیے زمین موجود ہے، کھیتی باڑی کر لوں۔ آج کل تو آپ زمین کا سینہ پھاڑ پھاڑ کے پتہ نہیں منرلز نکال کے اتنا اس کو خالی کرنا چاہ رہے ہیں، اگلی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا ہی کچھ نہیں چاہ رہے۔ جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، لوہا ہے، یہ ہے، وہ سب نکال لو۔ ہمارے ہاں تو یہ مزاج ہو گیا، کتنے ہیرے جواہرات۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل۔ اچھا پھر اسی سے آپ لوگ کتنے ویپنز بنا رہے ہیں، اسی سے آپ کتنی ایجادات بنا رہے ہیں، انسان کی سہولت کے لیے بھی، تباہ کرنے کے لیے بھی۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ انسان سوچتا کیوں نہیں ہے؟
اتنی سب کچھ باتیں ہیں ذہن میں، اور اس کے باوجود اس کو تقدیر سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہے۔ تقدیر بہت آسان ہے سمجھنا کہ اللہ تعالی اپنے ذاتی علم سے سب کچھ جانتا ہے، کسی کے بتانے سے نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ ذاتی طور پر سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کس نے کیا کرنا ہے، کرنے کے بعد نہیں، پہلے سے اس کو معلوم۔ میں نے خدا نخواستہ کسی مریض کے ساتھ میرا واسطہ پڑ گیا، میں نے اس کو دوا دی ہے، دعا دی ہے، وہ بھی اس نے لکھ دی ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے، مجھے اس پر بھی ثواب بھی مل رہا ہے، حالانکہ میں وہاں پڑھ کے نہیں کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں تقدیر پڑھ کے نہیں کر رہا ہوں، اپنے ارادہ اختیار سے۔ تو مجھے جو کرنا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو، اب میں بیمار پڑ گیا ہوں تو میں دوا بھی نہ لوں، مجھے پیاس لگی ہے میں پانی بھی نہ پیوں، بھوک لگی ہے کھانا بھی نہ کھاؤں، تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گا، وہاں تو میں پورا کرتا ہوں۔ سمجھیں اس کو، بہت آسان ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے ہم اس وقت تقدیر پر شکوہ کرتے ہیں، جب اچھائی پہنچے اس وقت تقدیر کو نہیں، اس وقت اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں، میں نے محنت کی ہے جی، یہ میری کیا دھرا ہے، ارے میں وہاں پہنچ گیا تو بچ گئے، میں نے یہ چیز وہ مجھے سمجھ آ گئی، میں نے گھما دیا اتنا تو وہ یوں ہو گیا، خرابی ہو گئی تو ایسا ہی لکھا ہوا تھا جی، اللہ کو یہی منظور تھا، یہ انسان ہے، وہاں کیوں نہیں پہچانتا، صرف تکلیف کے وقت میں کیوں کہتا ہے تقدیر ایسی تھی، راحت بھی اس کو کون دے رہا ہے، روزی کون دے رہا ہے اس کو، ایمان کہاں سے ملا، اتنی نیکیاں ثواب کیسے مل رہا ہے، وہاں اس کو یاد نہیں آتا۔ تو یہ انسان کا ہے ایک مسئلہ، اور پھر اس انسان نے اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں خواہشات کے، کہیں کہیں یہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے خود تکبر میں مبتلا ہو کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں، اچھا پھر اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہے، یہ اس کو پتا ہے، بلکہ خبر نہیں، بچ نہیں سکتا ہے موت سے، بھلے سے کتنی دوائیں کھا لے، کتنے تعویذ کر لے، بچ نہیں سکتا، لیکن وہ اس کے باوجود پلاننگ ہے اس کی، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا، کل یا پل کی خبر نہیں۔ تو ہمیں پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور میرے حق میں ہے، بہتر ہے، میں اس کو برائی کے لیے کیوں سوچتا ہوں، تکلیف میں ہی کیوں سوچتا ہوں، اچھائی میں کیوں نہیں سوچتا، جب شفا ملی ہے تو کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے میرے لیے شفا لکھی تھی ملی، بے شک، تکلیف کے لیے کہتا ہے جی تکلیف لکھی تھی آئی، کیوں؟ فطرت ہو گئی ہماری۔ چل ہم سب حدیث شریف کی روشنی میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے لیے روزی، اس کی عمر، اس کی نیک بختی، بد بختی، جو بھی اس کا ہوتا ہے وہ سب لکھ دیا ہے، مرد ہونا یا عورت ہونا۔ تو اب ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا معاشرے میں کہ ہمارے روزی میں اضافہ ہو جائے، کوئی چیز عمر میں اضافہ ہو گیا، اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں، پھر اس کے لیے وظائف لوگ جو ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت بتا دیجئے کہ روزی میں اضافہ کس طرح ہو یا حفاظت کے لیے، تو اس سلسلے میں آپ ذرا کا بیان فرمائیں۔ پھر آپ کو راز کی باتیں بتانی پڑیں گی، آئیے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جو اللہ کی طرف سے نا کہ لکھ دیا گیا رزق وہ لکھا ہوا ہے، انعام نہیں لکھا جاتا، سبحان اللہ، انعام نہیں لکھا، مثلاً کہا گیا اتنے تمام سے کوئی جمعہ پڑھے گا تو اس کو اتنا ملے گا، دعا، تو یہ جو انعام ہوتا ہے نا یہ نہیں لکھا جاتا، یہ بے حساب دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم جتنا شوق ظاہر کرتے ہیں، اچھا اب یہاں دوسری بات سب کو یاد کر لینی ہے، نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا، کم بھی نہیں ہوگا، وقت سے پہلے نہیں ملے گا، بے شک، دو جملے ہیں، نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا، وقت سے پہلے نہیں ملے گا۔ انسان کی کوشش ان دونوں چیزوں کے لیے، نصیب سے زیادہ مل جائے، وقت سے پہلے مل جائے۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نچوڑ نکالا۔ اب ملنا ہے آپ کا رزق، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بات کروں، 1 لاکھ روپے آپ کے حصے میں ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ جائز طریقے سے حاصل کریں یا ناجائز طریقے سے، پھر وہی ارادہ و اختیار، میں چاہوں تو حلال،
صحیح. اور نہیں تو میں چوری کا طریقہ یا کوئی اور کرپشن، بتا، رشوت، سود، جتنے بھی عنوان ہیں ناجائز کے وہ اختیار کر کے دے لوں. تو جو میرے پاس آئے گا اگر وہ میرے نصیب کا ہے، حصے کا ہے، تو میرے حاصل کرنے کا طریقہ وہ تو آنا ہے. حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے، اس پر میری پکڑ ہے. پھر آگے میں نے خرچ کیسے کیا ہے،